خاصیتیں ہوں. کتنی؟ 3 خاصیتیں. دین الانبیاء، نبیوں والا دین ہو. وسیاست الملوک، بادشاہوں کی سیاست ہو. جو گوشہ نشین ہے ان کے لیے قابل توجہ ہے. سیاست الملوک، بادشاہوں والی سیاست ہو. وتدبیر الاطباء، طبیبوں والی حکمت ہو اس کے اندر. یہ ولی کی آپ تعریف پڑھیں، یہ 3 خاصیتیں ہیں. ولی بھی سیاسی، ہمارے نبی بھی سیاسی. آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے، آپ کو تاریخ کے کرتاس پر یہ لفظ نقش ہوتے ہوئے ملیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی جو بنیاد رکھی تھی وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تھے. جہاں بارڈر پہ کفار سے لڑائی ہوتی، وہاں خواجہ معین الدین محی الدین ابن عربی اپنے خیمے لگاتے. وہاں سے کوئی حملہ آور ہوتا تو ان سے لڑتے. اگر مجاہدین زخمی ہوتے تو ان کو علاج کرتے. یہ ہمیشہ سے آستانوں کا یہی رویہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں جو حالت ہے، ہم نے اسلام پڑھا ہی نہیں. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اسلام داخل ہوا ہی نہیں. داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اسلام کے نام پہ بنا، یہ حقانیت ہے. ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اسلام کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان کے لیے نہیں. لیکن جب پاکستان وجود میں آیا تو آپ کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ یہ مفتی گوگل سے جا کے پوچھئے گا. 1947 سے لے کر 1951 تک انگریز، کرسچن، عیسائی آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے. انہوں نے اسلام کو داخل ہونے دینا تھا. اور آپ کا پہلا وزیر قانون کون ہے بتاؤں؟ آپ بڑے خوش ہیں جی ہم آزاد ہیں، ہمیں آزاد ملک ملا ہے. یہاں ہم جو چاہیں اسلام کے ساتھ کھیل کھیلیں، اس کے خلاف بل پاس کرائیں. پاکستان کو بنانے والوں کی نسلیں اب پیدا ہوئی ہے. اس بھول میں مت رہنا، کیونکہ اس پاکستان کی مٹی میں ہمارے وارثوں کا، ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. آپ کا پہلا قانون، وزیر قانون جوگیندر ناتھ منڈل ہندو ہے. ایمان سے بتاؤ، وزیر قانون پہلا ہندو ہو، وہ اسلام کو اس ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے گا؟ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں. آپ کل جائیں کورٹ میں، عدالت میں، آپ کسی بیرسٹر سے ملے، وکیل سے ملے، ان کو کہے مجھے لا دکھائے، قانون دکھائے. وہ آپ کے سامنے دیوان اور فوجداری کیس آپ کے پاس بک سامنے رکھے گا. وہ لا کوئی اسلامک لا نہیں ہے. آج بھی آپ کی عدالتوں میں برٹش لا ہے. دفعہ 302 کا کیس پاکستان میں بھی قتل کا، بنگلہ دیش میں بھی قتل کا، ہندوستان میں بھی قتل کا، برطانیہ میں بھی قتل کا. دفعہ 144 کے جو احکام پاکستان میں ہے وہی بنگلہ دیش میں، وہی ہندوستان میں، وہی برطانیہ میں. پوری لا یہ برٹش لا ہے. اسلام کا ایک چھوٹا سا لالی پاپ جسے 73 کا آئین کہا جا رہا ہے، جس پر آج تک عمل نہیں ہوا، وہ رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس کے خلاف نہ بولے کہ جی ہم نے تو رکھا ہے. تسلی کے لیے، یہ طفل تسلی ہے، تسلی دینے کے لیے کہ جی ہم نے 73 کا آئین تو ہے. دستور پاکستان
جس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. جیسے ہمارا وزیر اعظم، سبحان اللہ بولو تو بولو، وہ ہمارے بلوچستان کے ہیں، معذرت کے ساتھ بلوچستان کے کم ہیں، افغانستان کے زیادہ ہیں. 15 سال جو افغانستان کے پاسپورٹ پہ عیاشیاں کرتا رہے برطانیہ میں، اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا. ستائے خیر و من جناب. اس کو بھی لایا ہے بلوچستان کی مایوسیوں کو ختم کرنے کے لیے. میں بلوچستان کا باسی ہوں. میں نے بلوچستان میں 5 مرتبہ آپریشن اور تحریک لبیک میں 5 مرتبہ کریک ڈاؤن میں بھگتنے والا ہوں. تلک عشرۃ کاملہ پر عمل کرنے والا ہوں. جو 5 سال آئے، 76 سال آئے، مایوسی ختم نہیں ہوئی. وہ 1 سال والا تو کہہ رہا صاحب 1 سال یا 6 مہینے یا 3 مہینے، ویسے قانون تو 3 مہینے ہے، لیکن قانون اپنا ہے، نظام اپنا ہے. اسلام کو تو انٹری دی ہی نہیں گئی، اسلام کو تو آگے الاؤ کیا ہی نہیں، اسلام تو ہمارے ملک میں داخل ہوا ہی نہیں. آج تک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاک وطن شریف والوں، ایمان سے بتاؤ، آج تک کسی 295C کے مجرم کو پھانسی دی گئی ہے؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ، زور سے بولو نہیں. ہاں، عاشقان مصطفیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا، اور 295C سرکار جان کائنات کی توہین ہوئی، اس کو سب بھول گئے. قرآن کے ورقے شہید کر کے اس پہ گستاخانہ عبارت لکھ کر توہین کی گئی، وہ بالکل ریموو ہو گیا. یہ آپ کا پاکستان ہے، جس پاکستان کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا روٹی کپڑا اور مکان کے لیے یہ پاکستان بنا تھا؟ جو مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، ان کے بڑے بڑے محلات تھے. آج بھی آپ جائیں مہاجر کالونی کراچی میں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہتے ہیں، اپنے محلات چھوڑ کر روڈوں پہ خیمہ بستیاں آباد ہو گئی. اپنی تیار فصلوں کو چھوڑ کر یہاں دوسروں سے روٹی مانگنے پر مجبور ہو گئے. آپ پھر کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان. جب جب سنو، امام حسین یزید کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، مدینہ چھوڑا ہے، اس سال کا حج چھوڑا ہے، حرم شریف چھوڑا ہے، 72 قربان کیے، جن میں سے 21 اہل بیت ہیں اور 51 صحابہ کرام کی اولادیں ہیں. اور یزید مقابلے میں تھا. کیوں نکلا تھا امام حسین؟ وہ کون سی خرابیاں تھی یزید میں جو لجپال حسین نے کہا کہ میں تجھے ووٹ نہیں دوں گا؟ یہ بھی تو قوم کو بتانا چاہیے. ابھی تو محرم شریف گزرا ہے، کوئی محرم شریف کا ذکر 40 سال سے سن رہا ہے، کوئی 50 سال سے سن رہا ہے، کوئی 30 سال سے، کوئی 20 سال سے. آپ بتائیں نا کہ وہ کون سی خرابیاں تھی یزید میں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ، بابا جی نے جو ہمیں نعرہ سکھایا ہے نا، وہ 3 مرتبہ زندہ باد ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی سکھیرا صاحب نعرہ لگائیں گے، میں جواب دوں گا، کسی نے نہیں بولنا. سکھیرا صاحب لگائیں نعرہ، کسی نے نہیں لگانا، جواب نہیں دینا. کسی نے نہیں بولنا. عادی ہے نا بچے ہمارے. میں سکھاتا ہوں آپ کو کہ بابا جی نے ہمیں کیسے سکھایا. زندہ 2 مرتبہ آہستہ آہستہ، تیسری مرتبہ سینے سے آواز ہوتی ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر. وہ کون سے وجوہات تھے جو امام حسین اور یزید کی نہیں بنی؟ یہ تو کسی کو بتانا نہیں ہے. بتائیں گے کہ تو ذکر حسین کی محفل کیسے سجے گی؟
اب جو شرابی کو سپورٹ کرتا ہے وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ لکھ لو, یہ نوٹ کر لو, جو شرابی کو سپورٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے سپورٹ کرے, اس کی مرضی ہے, لیکن حسینیت کے نعرہ نہ لگائے. حسینی وہ ہوگا جو شرابی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے گا کہ پہلے اسلام پر عمل کر پھر میں تمہیں ووٹ دوں گا. دوسری خرابی, نماز میں سستی کرتا تھا. نماز پڑھتا تھا, بتایا آپ کو حافظ قرآن تھا, مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا, بڑا اچھا خطیب تھا. یہ میں واقعہ کربلا سے پہلے کی خرابیاں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے امام حسین نے اس کو ووٹ نہیں کیا. کیا کرتا تھا؟ نماز میں سستی کرتا تھا. کبھی دوسری رکعت میں آتا تھا, کبھی تیسری میں, کبھی نماز کے بعد پڑھتا تھا. لجپال حسین نے فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے. جتنے خلیفے گزرے ہیں وہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہوئے ہیں, یا امام بنے ہیں مقتدی بنے ہیں تو تکبیر اولیٰ میں شریک ہوئے ہیں. کتنے ہو گئے؟ بولتے نہیں ہیں آپ کو. تیسرا, یہ ریس لگاتا تھا, بیل گدھوں کا ریس. گھوڑے کا ریس تو مجاہدین کے لیے جائز تھا, اور یہ صرف کھیل و کود کے لیے میلہ سجاتا تھا. لجپال حسین نے فرمایا یہ خلیفہ کے شان کے خلاف ہے. تین ہو گئے. چوتھی خرابی یہ تھی کہ اپنے سوسائٹی میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ناچ دیکھتا تھا. بدکارہ فاسقہ فاجرہ عورت کا ناچ مجرے کراتا تھا. کیا کراتا تھا؟ مجرے کراتا تھا. کھیل تماشا, بندر کے سر پہ ٹوپیاں سونے کی رکھتا تھا. یہ 4 خرابیوں پر لجپال حسین نے یزید کو ووٹ نہیں دیا. اور آپ کو پتا ہے یزید کا اور امام حسین کا رشتہ کیا تھا؟ اسٹیج والوں سے معذرت, کیا رشتہ تھا پتا ہے؟ یہ کبھی خطیب صاحب نے بولا ہی نہیں. رشتے میں یزید امام حسین کا ماموں تھا. کیا تھا؟ بولتے نہیں آپ لوگ. ماموں کو ووٹ نہیں دیا کیونکہ اسلام کے مخالف ہے. اور یہ حدیث پاک جو میں پڑھنے لگا ہوں, اس حدیث پاک نے لجپال حسین کو میدان سجانے کے لیے ابھارا, اور آپ وہاں سے نکلے, اپنے آستانے سے باہر نکلے. کسی سے پوچھو, کہتے جی ہم تو گوشہ نشین ہیں. ہم نے کہا ہم گوشہ نشینی کے کبھی خلاف نہیں ہیں. میں آؤ اقبال کی زبانی تمہیں سناؤں کہ مصطفیٰ کریم نے بھی گوشہ نشینی اختیار فرمائی. نبی علیہ السلام بھی غار حرا میں تشریف لے گئے 1 مہینہ. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید, غار حرا میں جانے کائنات نے خلوت نشینی اختیار فرمائی. قوم و آئین و حکومت آفرید, وہاں اندر رہ کے آپ نے قوم کی تعمیر کی, آئین کی تعمیر کی اور حکومت بنائی. کیا بنائی؟ زور سے بولتے نہیں آپ. حکومت بنائی ہے مصطفیٰ نے, 10 سالہ حکومت ہے. جانے کائنات کی, اور 2.5 سال صدیق اکبر, اور 10 سال فاروق اعظم, 12.5 سال عثمان غنی, 5.5 سال مولا علی, 6 ماہ امام حسن, 100 سال بنو امیہ, 500 سال بنو عباس, 280 سال بنو آل فاطمی, اور 627 سال پر مشتمل ہے سلطنت عثمانیہ. بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ جو آئے ہیں نا, یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, اس سے اپنی پچھلی تاریخ دیکھ, اسلام دین تخت پہ چمکتا ہوا دکھائی دے. آج امت بیدار ہوئی ہے, یہ بابا جی کا فیضان ہے. وہ حدیث پاک میں سناؤں, جانے کائنات نے فرمایا خذ العطا ما دام العطا, عطیہ قبول کیجئے جب تک وہ عطیہ ہے. اذا صار رشوۃ فی الدین فلا تاخذوہ, جب وہ دین میں رشوت کے طور پہ آ جائے تو پھر ہرگز مت لینا. وَلَسْتُمْ بِتَارِكِينَ, اب تم اسے چھوڑنے والے نہیں ہو. مفتی صاحب ایسا ہی ہے, یعنی تم رشوت لو گے, دین میں رشوت,
دے گی. ان رحل اسلام دائرۃ فدور مع الکتاب، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے اور اس کو قرآن کے ساتھ پکڑ کے رکھے. یہ جب بھی گھومے تو قرآن کے احکام کے ساتھ گھومے. جیسے وہ گھومتا ہے لیکن ساتھ میں قرآن ہو. آگے جانے کائنات ہمیں اعلیٰ سن لو، ان الکتاب والسلطان سیفترقان. جب قرآن اور بادشاہ الگ الگ ہو جائیں، یہ وہ بات تھی جو لجپال حسین نے یزید کے مقابلے میں میدان کو چن لیا. جب بادشاہ اور قرآن الگ ہو جائیں، فلا تفارق الکتاب، تو کتاب کا ساتھ نہیں چھوڑنا. بادشاہ جاتا ہے جانے دو. ماموں کو ووٹ نہیں دیا، ہم چاچو کو ووٹ دیتے، ہم بھائی کو ووٹ دیتے، ہم اپنے چودھری کو ووٹ دیتے. ستائے خیر ہو. پھر ذکر حسین کی محفل بھی کرنے والے یہی ہیں. ٹھیک ہے سپورٹ کرے، حسینیت کا نعرہ نہ لگائے. فرمایا جب بادشاہ اور سلطان، کتاب اور سلطان جب الگ ہو جائیں تو پھر آپ نے کتاب نہیں چھوڑنا ہے. لجپال حسین نے ماموں کو چھوڑ دیا لیکن کتاب کو نہیں چھوڑا. ہمارا پاکستان اب جاگ چکا ہے. یہ سب میرے بابا جی کا فیضان ہے. آج یہ قوم کوئی کس پارٹی میں تھا، کوئی کس پارٹی میں تھا، کوئی کس پارٹی میں تھا. آج ہمارے بچے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، یہ ان اداروں سے آ رہے ہیں جن کو کفر نے بنایا تھا اسلام کے خلاف. تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آج ہمارا اسلام چند رسموں تک محدود ہے. پورا سال بدماشی کریں گے، رشوت ہے، سود ہے، گرانی ہے اور قبضہ ہے، شراب شباب سارا کچھ کریں گے، لیکن آخری دعا میں شریک ہونا ہے. اور جائیں گے بھی سود کی گاڑی میں. سبحان اللہ بولو. اگر جائیں گے سود کی گاڑی میں، وہاں روئیں گے بھی اور آنسو بھی آئیں گے، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ روئیں گے. واپس آئیں گے تو بھی سود کی گاڑی میں. تو پھر کیا بدلے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے. ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر گلی تک نہیں جا سکتا. ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر بازار تک نہیں جا سکتا. ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر کورٹ کچہری تک نہیں جا سکتا. ہمارا اسلام مسجد سے نکل کر اسمبلی تک نہیں جا سکتا. وہ اسلام جو گنبد خضرا سے چلا، سرزمین حجاز سے نکلا، 4 ٹانگوں والے گھوڑے پہ نکلا، صومالیہ پہنچ گیا، ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا، سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. اور ایک صحابی رسول کو میں پڑھ رہا تھا کہ وہ گھوڑے پہ نکلے جھنڈا لے کے، سطح زمین ختم ہو گئی. آپ گھوڑے سے نیچے اترے، سجدے میں جا کے عرض کیا مولا میں اس سے آگے جھنڈا لگانا تھا، تیری زمین جو ختم ہوئی. آج وہ اسلام کی آزادی کے لیے کون اٹھے گا؟ وہ اسلام جو آیا تھا جس نے 2 سپر پاور طاقتیں، رومن ایمپائر اور پیرسین ایمپائر، روم اور ایران، کسرا کے ایوانوں میں زلزلے طاری کیے، وہ کون لائے گا؟ اسی لیے اٹھو، اسلام کی آزادی کے لیے اٹھو. جیسے ہمارے بزرگ ملک کی آزادی کے لیے اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ضرور تھا، لیکن لٹیروں کے ہاتھوں میں ان کی باغ ڈور آئی. آج تک اسلام آیا نہیں چند ایک رسموں کے سوا. جس سے پوچھو اسلام کے جز کتنے ہیں، وہ رٹا رٹایا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، بس. اسی 5 کے اندر اسلام کو ہم نے قیدی بنا دیا. 7 سال گزر جاتے ہیں، ہم مسجد کے اندر
टूटी से लेकर दरी तक, दरी से लेकर पलस्तर तक, पलस्तर से लेके टाइल तक, टाइल से लेके पंखे तक, 60 साल अंदर ही फिक्र हमारी दबी हुई है और कुफ्र अपना काम कर रहा है। और ये तो बाबा जी ने इस कौम को बता दिया है कि उठो, तुम्हारे साथ बड़ा खेल खेला गया है। इस कुफ्र ने सल्तनत को खत्म करके, याद रखे, इस्लाम के शजर में आबियारी उस वक्त होगी जब दीन तख्त पे आएगा। दीन तख्त पे नहीं है, आप जितनी नमाजें पढ़ ले, मस्जिदें अमेरिका में नहीं है, बताएं। ऐसी मस्जिदें हैं कि वहां आप जाएं तो आपको टूटी खोलने की भी तकलीफ नहीं है। आप हाथ बढ़ाएं, पानी खुद ब खुद आ जाता है, सेंसर लगा हुआ है। आपके यहाँ सुखेरा साहब, मैं रैया खान और एक और इलाके में गया तो टूटियों को बैंड किया हुआ था लोहे से। मैंने कहा ये टूटियों को क्यों कैदी बना दिया, बोला चोरियां होती। आपके मस्जिद की टूटी अगर टूट जाए तो पहले उसे ट्यूब से बांधते हैं, फिर शापर से बांधते हैं। किसी मुक्तदी को तौफीक नहीं 150 की लेके आए फिट कर दे, नहीं, मौलवी ने कर रहा है या कमेटी ने कर रहा है। 20-20 साल लगते हैं, 15-15 साल लगते हैं आपके यहाँ मस्जिद की तामीर में। आप यूरोप जाओ, 6 महीने ठेकेदार ठेका लेता है, 6 महीने के बाद चाबी हैंड ओवर, मस्जिद कंप्लीट। फिर अच्छा इस्लाम तो उधर हो गया ना, अगर इस्लाम सिर्फ मस्जिद का नाम है। रमजान मुबारक में सहरी और अफ्तारी का सामान बल्दिया की गाड़ियां लाते हैं। अगर रोजा ही इस्लाम है तो फिर अच्छा इस्लाम उधर हो गया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हज का कोटा अमेरिका में है या नहीं है? अल्लाह ताला आपको हज की सआदत अता फरमाए। आप जब जाएं वहां जो अमेरिका का कोटा है हाजियों का, उसको भी देखें और पाकिस्तान के हाजियों के कोटे का हाल भी मुशाहदा करें। हर साल वावेला करते हैं, सहूलतें नहीं है, पानी नहीं है, फलाना नहीं है, ऐसा है नहीं। तो हज का कोटा वहां अच्छा है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ये कौन सा इस्लामी मुल्क है? सिर्फ नाम का है, इससे कोई इनकार नहीं। काम इसमें इस्लाम का 0% भी नहीं है। चंद एक चीजों को लेकर हमने समझा कि ये जनाब बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम हो गई है, सारे जो मस्जिद के पाबंद करने में जो शामिल है वो सारी कौम है, जिन्होंने जंजीरें डालकर महदूद कर दिया है। वो चाहते ही नहीं है कि इस्लाम असेंबली में चला जाए। कुरान पढ़ूं, कुरान से पूछूं? कुरान ने कहा एक ही रुकू में 3 मरतबा, मैं हाफिज नहीं हूं, आप अगर गलती करो तो मुझे पकड़ लीजिएगा हाफिज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। अगर असेंबली में कुरान के मुताबिक फैसले नहीं ना होते तो पूरी कौम जालिम है। उसमें मौलवी भी शामिल, मुफ्ती भी शामिल, काजी भी शामिल, पीर भी शामिल, मुरीद भी शामिल, मर्द भी शामिल, औरत भी शामिल, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, शोबा हयात से जो ताल्लुक रखता है, कुरान ने सबको कहा है जालिम। अब कहाँ जाओगे? उसी निजाम के नीचे, जैसे अभी बता रहे थे हाफिज साहब कि 20 मन के लिए हक छोड़ देते हैं क्योंकि सामने कमेटी बैठी हुई है। मैं अक्सर कहा करता हूँ अकबर हुसैन इलाहाबादी की रूह से मदद लेते हुए कि आज मस्जिदें जो हैं उसकी अक्कासी की है अकबर हुसैन इलाहाबादी ने। वो जना थे, 1 नंबर सैयद थे, सुभान अल्लाह, मैदान के सैयद थे। मैं शाह साहिबान से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने नाना जान के दीन के लिए मैदान सजाएं। हमारा कम आपका ज्यादा हक है कि आपके नाना जान लजपाल हुसैन ने अपने मामू को सपोर्ट नहीं किया। अगर आप हजरत हुसैन का खून है तो फिर मैदान में आए और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के स्टेज से असेंबली में इस्लाम को पहुंचाकर आजाद कर दे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اکبر حسین اللہ آبادی فرماتے کریمہ بے بخشائے برحال بندہ. یہ شیخ سعدی کا شعر نہیں ہے، یہ اکبر حسین اللہ آبادی کا شعر ہے. کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کہ ہستم مسیر کمیٹی و چندہ. آج یہاں سے آپ کراچی چلے جائیں، یہاں سے آپ اسلام آباد چلے جائیں، مسجدوں کے سامنے پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں رکھی، اس قوم کو اس پہ لگا دیا گیا تاکہ یہ بھکاری قوم بن جائے، قوم کے ذہنوں میں یہ مخلوق الحال لوگ بن جائے، یہ یتیم الحال لوگ بن جائیں، تاکہ کوئی اپنا بچہ مسجد میں داخل نہ کرے. یہ تو پیری پلانی میں سے ہوا ہے. کسی اسکول کالج یونیورسٹی کے سامنے چندے کی پیٹی دیکھی ہے آپ نے؟ کسی نے دیکھی ہے تو بتائیں. یہ مدارس اور مساجد پر کیوں؟ میں چندے کا مخالف نہیں ہوں، میں صرف حقائق آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے. ہمارا دین کا پیمانہ آپ نے کبھی چیک کیا؟ جو بچہ اسکول میں جاتا ہے، صبح ماں اٹھتی ہے ٹفن بنانے کے لیے، وردی پریس کرنے کے لیے ٹفن بناتی ہے، وردی پہناتی ہے، نہا دھو کر سارا تیار کر کے بچے کو بھیجتے ہیں. باپ فیس ادا کرتا ہے 4,400 5,500 6,000 6,000 8,000 8,000 50,000 50,000 فیس وہ باپ دیتا ہے، ماتھے پہ بل نہیں ہے. لیکن جب وہی بچہ شام کو واپس آتا ہے، اس کو مسجد جانے کے لیے کبھی ماں نے نہلایا نہیں، کبھی اس کے کپڑے کو استری نہیں کیا. بچے آتے ہیں نا مسجدوں میں، شلوار اور ہے قمیض اور ہے. یہ ہے ہمارا پیمانہ اسلام کے ساتھ. ہم نے خود رکھا یہ ایسا ہے کہ جب یہ مخلوق الحال ہوں گے تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا. کوئی اس طرح کہتے ہیں علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. یہ باقاعدہ لاگ میں کالے نے پروگرام دیا تھا 1836 میں. تاریخ اٹھا کے دیکھیں. آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بچے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ہم کارڈ چھپواتے ہیں. کوئی اسلام آباد میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی حیدرآباد میں ہے. ہم ان کے لیے کارڈ بھیجتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں 10 مجھے دے دو، میں اپنے کولیگس لے کے آؤں گا، دوست. جی کے بیٹا لے جاؤ. کبھی مسجد کے امام کو بھی کارڈ دیا ہے؟ ان کو کیوں دے؟ اور رات 12 بجے براتی آئیں گے، جا کے جھٹکائیں گے، آؤ جی مولوی صاحب. یتیم الحال یہ نظام ہمیں کفر نے دیا. اسلام امام کی قدر سکھاتا ہے. سناؤں کربلا؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ لوگوں نے. کربلا کا میدان سجا ہے، لجپال حسین آگے آئے. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں نمازیں پڑھائی ہے، آؤ امامت کا حق ادا کرو. حضرت حر آگے آئے، عرض کیا کہ حضور میں نے سال بھر آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، مہینہ بھر بھی نہیں پڑھی ہے، ہفتہ بھر بھی نہیں پڑھی ہے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی ہے، کل ظہر کی نماز پڑھی ہے. مجھے اجازت دے میں حق امامت ادا کروں. لجپال حسین نے اجازت دی ہے، جا کے شہید ہوئے امام کے حق پر. ہم جو امام کے ساتھ کرتے ہیں آپ اپنے سے خود سے پوچھیں. تنہما داغ داغ شب پمبا کجا کجا میں ہمارا معاشرہ اسلام کے خلاف جو چالیں چل رہی ہیں، جو بلز پاس ہو رہے ہیں، یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا ہے، اس پہ سب آ گئے، سارے آ گئے. ذمہ داران اداروں کے، ریاست کے، حکومت کے. رحمت للعالمین پر بھی حملہ ہوا تھا، جہاں ہماری 40 شہادتیں ہوئی تھی، ان پہ بھی کوئی آیا؟ ہماری مسجد ہاسپٹل کا ایک نمونہ دکھ رہی تھی، کوئی آیا کہ مسجد کی توہین ہوئی ہے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں اٹھیں گے. وہاں سے آرڈر نہیں ہے، جہاں سے آرڈر
کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دو. آپ 1919 سے پہلے کا نظام تاریخ پڑھیں. آج ہمارے بچے یہ دیکھیں، یہ مفتی گوگل صاحب، آپ اس پہ اسلام کی تاریخ سرچ کریں، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کیسے شان سے اسلام رہتا ہے اور کیسے غریب الوطن ہو گیا یہاں. آج ہم نے چند رسموں میں اسلام کو مقید کر دیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قبلہ بابا جی علیہ رحمت کے صدقے میں آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے. اس کا استعمال کر کے آپ دین تخت میں لا سکتے ہیں. کیا خیال ہے، کام کرو گے؟ اپنے محلے سے شروع کرو، اسلام سے پیار کرو. اگر اسلام سے پیار نہیں ہے نا تو پھر یاد رکھو ہماری جتنی محفلیں مقبول نہیں ہیں. جانے کائنات نے جب دین کا پیغام دیا کوہ صفا کی چوٹی پہ تو چاچا نے انگلی اٹھائی، ابو لہب نے، تو جانے کائنات نے اسے رشتہ کاٹ دیا. فرمایا لیس بینی و بین ابی لہب قرابۃ، آج کے بعد میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں. کون رشتہ کاٹ رہے؟ جو رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ بولو. اگر کون رشتہ کاٹ رہے؟ جن کا اپنا فرمان ہے سل من قطع کا، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ. چاچے سے رشتہ توڑا. ایک شخص ایران سے آیا، ملک شام سے آیا، کھجوروں والے شہر مدینہ منورہ، چہرے والدہا دیکھ کر اسلام قبول کیا. اور لوگوں نے ان سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کا نام نہیں بتایا. انہوں نے کہا میں سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. میں سلمان ہوں، میرے والد کا نام بھی اسلام ہے، دادا کا نام اسلام ہے، پردادا کا نام بھی اسلام ہے. جانے کائنات نے صحابہ کرام کو بلا کے فرمایا میں نے ایک اعلان کیا تھا کوہ صفا کی چوٹی پہ، وہ میرا چاچا تھا، وہ میرے خون کا وارث تھا، اس نے میلاد بھی کی تھی. سبحان اللہ نہیں بولے دین کے ساتھ غداری کر کے دوبارہ بلاول کو 2 جھنڈیاں لگاؤ، سرکار پھر بلا لیں گے؟ نا نا نا، دین کے ساتھ وفا کرو گے. اگر میلاد نہیں بھی کیا تو مصطفیٰ سینے سے لگائیں گے. فرمایا دیکھ یہ شخص ہے جس سے میرا خون کا رشتہ نہیں، زبان کا رشتہ نہیں، علاقے کا رشتہ نہیں. یہ ایران کا ہے، میں عرب کا ہوں. یہ فارسی ہے، میں عربی ہوں. ظاہری رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام سے پیار کرتا ہے. اس نے میلاد بھی نہیں منایا. میں مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. اسی لیے آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رازدار مصطفیٰ ہیں سپیرا صاحب. نبی علیہ السلام نے ان کو منافقین کے سارے مدینے کے منافقین کی لسٹ دی تھی، یہ منافق پورا ان کو پتا تھا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کو فرشتے سلام کرنے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا کاشان مبارک اور حضرت حذیفہ کا گھر بالکل ایک دیوار کا فاصلہ تھا. جب جانے کائنات تشریف لاتے تو یہ اپنی پوری فیملی کو لے کے باہر جاتے، کہیں مصطفیٰ کے گھر کی باتیں میرے کان میں نہ آئیں. وہ حذیفہ وہ فرماتے ہیں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون امراء، ان قریب ایسے حکمران آئیں گے یکذبون و یظلمون، جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے. من صدق بکذبہم، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، وأعان علی ظلمہم، اور ان کے ظلم پر اس نے مدد کی، لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے.
نہیں آئے گا جو ظالموں کو سپورٹ کرے گا، جو جھوٹے لیڈروں کو سپورٹ کرے گا۔ ابھی آئیں گے آپ کے پاس، آئیں گے نا ابھی آپ کے پاس، وہ جھوٹ بولیں گے، بہت سارے ان کے چمچے کچے ہوں گے، اور بھائی ماشاء اللہ جی چودھری صاحب نے جو کام کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے، جھوٹ پر اس کی تصدیق کریں گے، پھر اس کو ووٹ دیں گے، ظلم میں مدد کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے حوض کوثر پہ بھی نہیں آئے۔ وَمَنْ كَذَّبَ بِكِذْبِهِمْ، جو ان کے جھوٹ کو جھٹلائے، وَلَمْ يُعِنْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظلم پر مدد نہ کی، أَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِنِّي، یہ جذبان حسین کے لیے فرمایا تھا، حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، اور یہ اس کے لیے فرمایا جو ظالم کو سپورٹ نہیں کرے، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کے ساتھ کھڑا رہے۔ فرمایا وہ مجھ سے ہے، میں بس یرد علیہ الحوض، یہی بندہ میرے حوض کوثر پہ آئے گا اور میں رحمت للعالمین والے ہاتھ سے وہ جام کوثر پلاؤں گا۔ 76 سال جو آپ نے سپورٹ کیا ہے، اب کرو گے؟ دیکھ لو کہ جب الیکشن کی باری آتی ہے تو پھر ہماری عوام ہی کہتی ہے، تو کہنا تھا ویسا ہی ہے، ہم لوگ یقین کر لیں ہمیں ایمان کمزور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈس سکتا، اور ہم لوگ 77 سال 76 سال ہو گئے، 76 سال ہم ایک ہی سوراخ ہے، کبھی زرداری ہے، کبھی نون ہے، کبھی پی ٹی آئی ہے، کبھی کون ہے، کبھی کون ہے، کبھی کون ہے، دسے جا رہے، پورا 4 سال ان کو گالیاں دیتی ہے یہی قوم، اور حق ہے یا نہیں ہے؟ اور جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں تو بڑا سا پگڑ ڈال کے، جو چودھریوں کا پگڑ ہے، سبحان اللہ بولو تو بولو، وہ سب سے آگے ہوتا ہے اور اس کی گاڑی کے ساتھ وہ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ظالم کی سواری کے ساتھ 2 قدم چلا وہ قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا، جس نے ظالم کے قلم میں سیاہی ڈال کر مدد کی وہ اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ ہم کیا کیا نہیں کرتے، جھنڈے لگا کر جیے فلانا، جیے فلانا، جیے فلانا، جیے فلانا، یہ ہماری رسم ہے۔ خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے اور دین کو سینے سے لگائیے، کوئی بھی آ جائے ڈٹ جائیے۔ میں تو 76 سال سے جھوٹ بولتا رہا، ہم نے نہیں دینا، وہ حوض کوثر پہ آئے گا، جام کوثر پیے گا۔ جو کہتے نہیں نہیں اس نے تو بہت کام کیا ہے، میں تو اسی کو ووٹ دوں گا، وہ حوض کوثر پہ نہیں آئے گا، مصطفیٰ نے فرمایا اس کا داخلہ بند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تحریک لبیک پاکستان، ہمارے بچے میدان میں، اور انشاءاللہ ہم نے 5 کریک ڈاؤن برداشت کیا ہے، آگے بھی ہوگا تو کر لیں، ہم تھکے نہیں، ہاں تھکے بیٹھو پکے بیٹھو، تھک تو نہیں جاؤ گے۔ بابا جی نے جام ایسا پلایا ہے، اب تو لائنیں لگ رہی ہیں۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سادات بھی آ گئے، یہ سیدوں کی جھولی میں ہم نے ہاتھ رکھا ہے، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اپنے نانا کے دین کے لیے میدان میں آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تحریک لبیک پاکستان کو دل سے سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین، وما علیہ الا البلاغ۔ رہے گا یوں ہی